اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا کل قیامت کے دن دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور تمہارے میں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یوٹیوب چینل اسلام کی روشنی سب کے لیے میں آج بہت پیارا ٹاپک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس پہ ہماری آج گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے پایا شانوں سے نوازا ہے، اور بے شک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو ہمیں ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ سنت کا مطلب پیروی ہوتا ہے، اور سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہ ہر وہ عمل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے ہمیں دکھایا، ہم پہ لازم ہے کہ ہم بھی وہی عمل کریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ جیسے محبوب نے ادا دکھائی کہ عاشق نے فوراً اسی ادا کو ادا کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہر وہ ادا کیا کرتے، ہر وہ سنت عمل میں لایا کرتے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ادا کرتے ہوئے دیکھتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کسی سفر پہ روانہ تھے، قافلہ جا رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچنے پہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز پہ سوار تھے اس کے ساتھ اسی راستے میں چکر کھانے لگے۔ تو جو ساتھی صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے ایسے چکر کیوں لگائے؟ تو وہ صحابی انہیں بتاتے ہیں کہ باقی تو کچھ خاص مجھے علم نہیں، لیکن ایک مرتبہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں سفر پہ رواں تھا، تو اس جگہ پہ پہنچے تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اسی طرح چکر لگایا تھا، تو بس میں جب یہاں پہ پہنچا تو مجھے اپنے محبوب کی وہ ادا یاد آ گئی، تو بس انہی کی ادا کو ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، جذبہ دیکھیں، محبت دیکھیں۔ تو پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج ہم بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا دم بھرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھنے والوں میں شامل کیا۔ الحمدللہ، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اس نے اتنا پیارا ہمیں محبوب عطا فرمایا، پھر محبوب کی ہر ادا اتنی پیاری ہمیں دی
کہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم انہیں یاد نہ رکھیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بہن بھائیوں، سنتیں جو ہیں وہ پیارے آقا کی ہر معاملے میں ہیں، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ پرفتن ٹائم میں جو میرے محبوب کی ایک سنت کو عمل میں لائے گا اسے 70 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شہید کو کتنا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ کس طریقے سے جو ہے نا جا کے شہادت کے رتبے پہ پہنچتا ہے، اور ان کی شہادت کا کتنا ثواب ان کے نام مال میں لکھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شہید کا ایک پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے محبوب کی ایک ادا کو جو ادا کرے گا اسے 70 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو آج سے نیت کر لیں کہ کام ہیں وہ سب جو ہم نے ہر حال میں کرنے ہیں، تو عام روٹین میں کرتے ہیں، ثواب سے خالی کرتے ہیں، بغیر کسی نیت کے کرتے ہیں تو ان کا ثواب نہیں ملتا، جبکہ وہ کام ہم نے دن بھر میں لازمی کرنے ہوتے ہیں۔ اگر اپنے ہر کام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو یاد کر لیا جائے تو اسلامی بہن بھائیوں، ہمیں ہر ادا کو ادا کرنے پہ 70 شہیدوں کا ثواب ملے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو یہی جو سنتوں کے ثواب ہیں یہی ہمارے نامہ اعمال کو اتنا بلند فرما دیں گے کہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہم جیسے نکموں کو آقا کریم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کرم فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرمائے، ہم بھی زیارت کرتے رہیں ہر وقت۔ تو اس کے لیے یہ دنیا جو ہے، جیسے کہتے ہیں نا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا کریں گے وہاں پائیں گے۔ تو آج سے یہ بیان سننے کے بعد کوشش کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہر معاملے کے اندر یاد فرمائیں، اور جب آپ یاد کر کے ان کا ذہن میں وہ طریقہ لا کے پھر عمل کریں گے تو اب آپ کو سنت ادا کرنے پر 70 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جس کام کو آپ کر رہے ہوں گے سنت کے مطابق کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں برکتیں بھی حاصل ہوں گی، کامیاب ہو کر وہ کام انشاءاللہ آپ سے سرزد ہوگا۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تو مسکرا کے ملتے، تو اب کتنا ہم نے پتہ نہیں دن بھر میں کتنے لوگوں سے ملنا ہے، تو مسکرا کے ملنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی ذہن میں آئے گا کسی کو ملنے جا رہے ہیں تو اب یاد کس کو کر رہے ہیں ہم؟ پیارے آقا کو، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا تھی کہ آپ مسکراتے ہوئے اپنے مومن بھائی کو ملتے۔ پھر پہلے بات کرنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کریں، دوسرا پھر جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ حصہ بڑھا کے دیں، اور جب مصافحہ کریں تو ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں نرم ہو جائیں، یہ بھی فرمان آقا کا ہے، سنت ہے مصافحہ کرنا، اور نرمی کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو۔ اور پھر ایک اور ارشاد پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم، کہ جب دو مومن بھائی آپس میں ملتے ہیں اور وہ سلام کے جواب کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ دیتے ہیں تو ان کے دونوں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ عمل کتنی دیر کا ہے اور کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور اس پہ ہمارے سارے گناہ معاف ہوئے۔ یہ حضور کی ادا کو ادا کرنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شمار ثواب کے انبار ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہیں پہ بھی جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جوتا پہننا ہے۔ اب جوتے پہننے کی بھی سنت ہے، پہننا تو آپ نے ہر حال میں ہے، تو یہاں پہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادا کو یاد کر لیں،
अपना ताल्लुक़ मदीने वाले से जोड़ लें, रुकें थोड़ा सा और सोचें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनना कैसे पसंद फरमाते थे। तो पहले दायां पाँव पहनते, फिर बायां पाँव पहनते। इतना सा अमल करने पे और नीयत में सुन्नत को अदा करने पे आपको 70 शहीदों का सवाब। कितना छोटा सा अमल, और जो हमने करना है हर हाल में। इसी तरह जब आप जूता निकालें तो पहले बायां पाँव निकालें, फिर दायां पाँव निकालें। ये सुन्नत आपकी पूरी हो जाएगी। हमने कपड़े पहनते हुए शर्ट पहन रहे हैं तो पहले दाईं आस्तीन में, फिर बाईं आस्तीन में, फिर आप गले से ये पहने तो ये भी सुन्नत अदा हो जाएगी। हम शलवार पहनते हैं दाईं साइड से, फिर बाएं से, उतारते हुए बाईं साइड से, फिर दाईं साइड से, सुन्नत अदा हो जाएगी। अब इसी तरह बेशुमार सुन्नतें। हमने खाना खाना है तो खाना खाने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पे खाना खाएंगे, उनकी अदाओं को अदा करके खाना खाएंगे। खाना तो खाना ही खाना है, तो अगर उनकी अदाओं को अदा करके खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, इस पे भी आपको 70 शहीदों का सवाब। और ना जाने एक सुन्नत को अदा करते करते आप कितनी सुन्नतें अदा करें। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की करम नवाजी होंगी कि कितना सवाब आपके नामा अमाल में, मेरे नामा अमाल में दाखिल हो रहा होगा। अब खाना खाने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका फरमाया कि पहले खाने का वज़ू करें। अब खाने का वज़ू क्या है कि पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के हाथ धोते, पोंछों तक हाथ धो लें, उसके बाद कुल्ली कर लें। ठीक है, तो ये खाने का वज़ू हो गया। अब खाना दस्तरखान पे लगा हुआ है, जैसे भी तरकीब बन रही है खाना खाने की, तो फरमाया कि ये दाएं साइड का जो घुटना है इसको खड़ा करके पाँव को ऐसे, और बाईं साइड को थोड़ा सा बिछा के उसके ऊपर बैठें और इस तरीके से खाना खाएं कि अपने आगे से खाना खाएं। इकट्ठे होकर बैठ के खाना खाना ये भी सुन्नत है। दस्तरखान पे इकट्ठे बैठ के खाना खाना, अपने वाली साइड से खाना खाएं। बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला नवाला शुरू करें, फिर रहमानिर्रहीम निर्रहीम दूसरा नवाला शुरू करें, अर्रहमान पे, और निर्रहीम पे तीसरा नवाला शुरू करें। फिर जैसे ही आप खाते जाएं, साथ साथ कुछ कुछ वक्फे के बाद या वाजिदू पढ़ते जाएं। फरमाया कि अगर खाने में जहर भी हुआ तो भी आपके जिस्म में वो असर अंदाज नहीं होगा। हम कभी करते नहीं ऐसे, तो ऐसे खाएं, सुन्नत तरीके से खाएं। जब खाना खा चुकें तो बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करें, उसमें कोई ज़रात खाने के बाकी ना बचें, ये भी सुन्नत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाने शुरू करने की, खाने खा मुकम्मल करने के बाद की अल्हम्द शरीफ के साथ दुआएं हैं वो याद करें। सिंपल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह लें अपनी ही ज़ुबान में, उर्दू में। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि आपने रिज़्क़ दिया और हमने पेट भर के खाना खाया। फिर फरमाया कि अब दोबारा जाएं, हाथ धोएं और मुंह ऐसे पानी से ये लगा के साफ़ करें, कुल्ली कर लें। तो ये खाना खाने के बाद का वज़ू हो गया। तो इस तरीके से जब खाना खाएंगे तो याद में किसके खा रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतरेंगी, बरकतें होंगी। इसी तरह हर अमल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें और कोशिश करें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, सीरत को सुनें, जज्बा मिले आपको, उनकी मोहब्बत का जज्बा मिले, उनकी सुन्नतों पे अमल करने का जज्बा मिले। अब ये तमाम मामलात हमने ज़िंदगी के साथ के करने, लेकिन वैसे करने से कुछ फ़ायदा नहीं, काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे करने से एक तो प्यारे महबूब की याद हमें आ रही है और हम याद कर रहे हैं आप करीम आका को, और साथ ही में हमें बरकतों के नज़ूल हम पे हो रहे हैं, रहमतें मिल रही हैं, आखिरत का ख़जाना मिल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ़ सुन्नतों के टॉपिक पे अगली वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला मैं बनाऊंगा। मेरा इंशाअल्लाह इरादा है कि जितनी जो सुन्नतें हैं उनकी जो है ना प्रॉपर तरीके से अहादीस के हवाले से मैं इंशाअल्लाह ताला वीडियोस बना के
اپنے جتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جتنا سیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور کوشش یہ کرتا ہوں وہ ٹاپک میں ویڈیو میں لے کے آیا ہوں جو تمام اسلامی بہن بھائیوں کو فائدہ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی ایک تڑپ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے، جو بھی ادا ہے، وہ اپنے تمام بہن بھائیوں تک پہنچا سکوں، اور جیسے وہ کریں گے انہوں نے کرنے کا ثواب تو حاصل کرنا ہے، میری بھی آخرت کا ذریعہ بن جائے، میری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بس یہی تڑپ ہے، آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور ویڈیو دوسروں کو بھی دکھائیں، کیونکہ اس میں کوئی ابہام کی باتیں نہیں ہیں، اس میں کوئی غلط باتیں نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی باتیں ہیں۔ کچھ فرامین ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ عز و جل کے ہیں، اور ہماری ڈیوٹی جو لگی ہے کہ آقا کریم نے خطبۃ الوداع میں آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے صحابہ یہاں پہ موجود ہیں، یہ ان کی اب ذمہ داری ہے کہ جتنا کچھ ان کو علم مل گیا وہ آگے پہنچائیں گے، پھر ان کے آگے والے ان سے آگے، پھر وہ اپنے آگے، پھر وہ اپنے آگے، اور یہ میری پوری امت پہ ذمہ داری ہے۔ کسی کو اگر ایک حدیث کا پتہ ہے، کسی کو ایک مسئلے کا پتہ ہے، تو وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا بلکہ وہ اپنے دوسرے اسلامی بہن بھائیوں کو بتائے گا، تاکہ قیامت میں جب سوال کیا جائے تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جو ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے اور اللہ سے یہ عرض کرے کہ اللہ عز و جل یہ خود کرتا تھا لیکن اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔